رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ خالد کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جس سے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ خالد نے اپنے تمام دستوں کو ایک ہی بار حملے میں جھونک دیا۔ دستے باری باری حملہ کرتے تھے۔ خالد نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہی بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کیا اور مارکا ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مؤرخوں نے لکھا ہے اس مارکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے۔ ایک بہت بڑے اتحادی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہ تھی۔ خالد 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا۔ ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے؟ ایک سالار نے اپنے ایک ساتھی سالار سے کہا۔ خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل مارکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ پوچھ نہ لیں؟ ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا؟ خالد سوچ میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی۔ وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بلبوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی مارکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 3 سے 6 کفار سے ہوتا تھا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد میں تھا ہی لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر مارکے سے پہلے خالد جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرتے تھے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید، سالار قعقاع بن عمر نے کہا، خدا کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔
تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمر ٹھیک کہتا ہے۔ خالد نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں۔ کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں؟ نہیں پسند کروں گا۔ خالد نے کہا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو یہ مجھے ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ تین تین دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں اور میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا۔ میں نے ایک خطرہ مول لیا تھا۔ میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے اگر تم اتنے جری دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ لیکن مجھے یقین نہیں میرے رفیقو۔ ہم نے جن دو دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ ابھی ہمیں بڑی خون ریز جنگیں لڑنی ہیں۔ فارسی اور رومی تیار ہو کر ہم سے شکستوں کا انتقام لیں گے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے، اور میرے رفیقو میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس کے حضور، اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک، بے شک، ایک سالار نے کہا۔ کون روک سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو کون رد کر سکتا ہے جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مسنا بن حارثہ نے پوچھا۔ پیچھے کچھ ہو گیا تو؟ میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا۔ خالد نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قعقاع بن عمر نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المومنین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پہ جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ یہی سوچ ہے۔ خالد نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المومنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مسنا بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں گے، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ خالد کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی راستہ چھوٹا نہیں تھا۔ خالد تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔
کیا تو نے مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں سوچا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں؟ جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ خالد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں یہ راز امیر المومنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المومنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ خالد نے کہا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔